آ جائے اس بات کی کوشش کیا کرتی تھی، تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی جیسے افراد تیار ہوتے تھے، جنید بغدادی، بایزید بستامی جیسے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسے لوگ تیار ہوتے تھے۔ آج ہمارا گھر تعلیم اور تربیت سے خالی ہو گیا ہے۔ ہمارے گھر میں مائیں اپنے بچوں کو اب پڑھاتی نہیں ہیں، ہمارے گھر میں مائیں بچوں کو اچھے اخلاق کا عادی نہیں بناتی، بچوں کی تربیت نہیں کرتی، اور یہ کام اب مکتب کے سپرد کر دیا گیا۔ اب اگر ان بچوں اور بچیوں کو مکتب میں بھی تعلیم و تربیت، دین کی بنیادی باتیں، اچھے اخلاق اگر نہیں سکھائے گئے تو ان بچوں کو یہ چیزیں کہاں سے ملے گی؟ اس لیے مکاتب کا یہ نظام پورے ملک میں پھیلنا چاہیے، اور مسلمانوں کا کوئی بچہ، کوئی بچی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مکتب میں نہ آئے ہو اور ناظر قرآن کریم اور دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ نہ کی گئی۔ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے، ہم اپنے مکتب کے ارد گرد جو بستی ہو، ہم اس بستی میں گھر گھر جائیں، سروے کریں کہ آپ کے یہاں چھوٹا بچہ بچی ہے، اگر ہے تو اسے آپ مکتب میں بھیجیے، آپ سروے کر کے ان کو لائیے، اور مسلمانوں کے بچوں کو نورانی قاعدہ، ناظر قرآن کریم، دین کی بنیادی تعلیمات، اچھے اخلاق اور ان کی تربیت کی فکر کریں۔ آپ یقین مانو ایک وقت آئے گا کہ آنے والی صدی، آنے والا وقت اسلام کا ہوگا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، آج ملک کے حالات جس طرح ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی جس طرح کوشش کی جا رہی ہے، اور ایک وقت تھا ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا، کہتے تھے کہ ہندوازم ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، ایک سنسکرتی ہے، یہ دھرم اور مذہب نہیں ہے۔ اب یہ لوگ لائے ہیں سناتن دھرم، سناتن دھرم۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آج سے 150 سال پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے پاس ان کی دیوی دیوتاؤں کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ یہ تو سب بعد میں لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لی، ورنہ کوئی تصویر وصویر نہیں تھی۔ بعد میں لوگوں نے الگ الگ طریقے کی تصویریں بنا کر 553 آیتیں احکام کی ہیں، جو ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، اور 6000 سے زائد آیتیں پوری دنیا انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم، مذہب اسلام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ کل رات کے جلسے میں، مدرسہ جامعہ العلوم بالاپور کے جلسے میں یہ بات آئی لوگوں کے سامنے کہ سامنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دھرم اور مذہب کے نام پر آپ اگر سنجیدگی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ ان کے سامنے اگر مذہب اسلام کی بات رکھی جائے گی تو ان کا دل بھی اسے قبول کرے گا۔ اللہ اس کے رسول کی بات میں اتنی تاثیر ہے، اتنی جاذبیت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک اذان کا عمل، ایک نماز کا عمل جب صحیح معنوں میں اس کے تعارف کے ساتھ لوگوں کے درمیان آتا ہے تو وہ بے پناہ متاثر ہوتے ہیں۔ ٹرین میں آدمی سفر کر رہا ہو اور نماز کا موقع آ جائے
जनरल बोगी में खड़े रहने और बैठने की जगह नहीं रहती, लेकिन अगर कोई मुसलमान उस बोगी में नमाज पढ़ ले, लोगों से कहे कि मुझे 2 रकात 2 मिनट चाहिए, थोड़ी सी मुझे जगह दे दो नमाज पढ़नी, आप नमाज पढ़ो, चारों तरफ से लोग आपको देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मज़हब इस्लाम की इबादत उनके सामने आती है। जो लोग हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं करते और अपने दरमियान हम जैसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते, नमाज पढ़ लेने के बाद वो आपको अकीदत और मोहब्बत के साथ देखते, आपको बैठने की जगह देते, आपकी इज्जत और आपका एहतराम करते। आप नमाज का अमल उनके सामने पेश करके तो देखो, नमाज से ज़्यादा जाज़बियत वाला अमल कोई दूसरा नहीं। अफसोस की बात यह है कि आज इतना ज़माना गुज़र गया, मुल्क की आज़ादी पर 75 साल गुज़र गए, हमने अपने बिरादरान वतन को अज़ान का माना और मफ़हूम भी नहीं समझाया। आज उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत हमसे पूछो, ऐसा समझते हैं हम मुग़ल हुक्मरानों में से अकबर बादशाह का नाम ले रहे। हमने आज तक इस मुल्क में बसने वाले अपने बिरादरान वतन को अज़ान का माना और मफ़हूम भी नहीं बता सके। ये हमारी कोताही है। हमें इस बात का एहसास आना चाहिए कि हम अपने लोगों की इस्लाह के साथ साथ बिरादरान वतन के दरमियान इस्लाम की सही ताबीर पेश कर सकें, उनको बता सके कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। इस अल्लाह ने हिदायत देने का फ़ैसला किया था, तो उस मुसाफिर ने कहा कि शहज़ादे साहब, अगर मैं